علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک ہے سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شراب پینا جب جیسے ہی شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا۔ آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے، دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی، ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے۔ بس یہ کہتا جا رہا تھا، وہ غار سے نکل گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھوں اب اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا، آگے بہت بڑا دریا آ گیا، مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا، بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا امپیکٹ۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے، شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں، پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ایکسنس، اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا، جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں، سورت پر پہنچتے ہیں، جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں۔ تو ہے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ ہے قرآن، اور یہ ہے قرآن کا خزانہ۔